سنو اللہ حضرت کا فیضان آیا اللہ اللہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے انک لعلی خلق عظیم، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، بولو بولو محمد سے زمانے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اے میرے نبی جس نے تیرا خلق بنایا، حسن بنایا، ادائیں بنائی، مجھے اس رب کی قسم نہ کوئی تجھ سا ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سنیو مبارک ہو، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا جب میں کہوں گا بے شک، تو رحمت للعالمین کہوں گا، سبحان اللہ، جب میں کہوں گا خاتم النبیین کہوں گا، جب میں کہوں گا تو میں قد جاکم من اللہ نور کہوں گا، بے شک سبحان اللہ، لیکن نبی یہ والا لفظ میں نہیں کہوں گا، یہ تو خود کہہ، بے شک، قل انما انا بشر مثلکم، یہ والا میں نہیں کہوں گا، یہ تو کہہ دے۔ بے شک، اگر میں نے کہا تو لوگ کہیں گے دیکھو خدا بھی بشر کہہ رہا ہے، بے شک، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کہتا اگر میں نے کہہ دیا تو لوگ کہیں گے دیکھو خدا بھی بشر کہہ رہا ہے۔ اللہ نے حبیب نے کہا نہیں، عرب نے کہا نہیں ابھی میں بشر نہیں کہا ہے، تو بشر لیکن ایوہ البشر نہیں کہوں گا۔ اچھا ایک بات آپ بتاؤ، کتے کو کس نے بنایا؟ اللہ رب القلب کہتے ہو؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، نہیں، اے کتے کے خدا، یہ بات اچھی ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ نہیں، خنزیر کو کس نے بنایا؟ اللہ نے، اے خنزیر کے خدا، بنایا تو اسی نے، لیکن کہتے ہیں یہ اس رب کی شایان شان نہیں ہے۔ شایان شان نہیں، بے شک سبحان اللہ، اے محمد کے رب، بے شک سبحان اللہ، یہ اچھا لگتا ہے؟ بے شک، اے آدم کے رب، سبحان اللہ، اے یونس کے رب، سبحان اللہ، یہ اچھا لگتا ہے؟ بے شک، اس کو بھی اسی نے بنایا، اس کو بھی اسی نے، سبحان، بے شک، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اچھا، اللہ کہتا ایوہ النبی، ایوہ البشر نہیں کہا، ایوہ البشر نہیں کہا، میں نے کہہ دیا یا رب القلب کہنا کوئی قباحت اس میں اتنی نہیں، کیونکہ قلب کو تو رب ہی نے بنا دیا، لیکن رب کی جو شان ہے اس کو اچھے ناموں سے اچھی نسبتوں سے یاد کرنا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک، اللہ کہتا نبی میں نہیں کہوں گا یہ والا لفظ، یہ خود تو کہہ دے، اگر میں نے کہہ دیا لوگ کہیں گے جب خدا کہے تو ہمیں کیا ہے۔ اب یہاں ذرا بات کو سمجھ لیجئے، اللہ کہتا نبی تو کہہ دے میں تمہارا جیسا، بے شک، میں تمہارا جیسا بشر، میں تمہارا جیسا بشر ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دے ایک مرتبہ، سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں، اونچا اونچا سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا اب یہاں ایک بات اب بتائیے، حضور نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں، اب تفسیر میں آ جائیے، اب تشریح میں آ جائیے، یہ لفظ جب حضور نے کہہ دی کہ اللہ نے کہلوایا حضور کے ذریعے سے، اب آگے دیکھنا ہے کم کی ضمیر میں کون ہے،
کن کی ضمیر میں کون ہے؟ بے شک میں تم جیسا بشر ہوں، یہ لفظ ہے، انما انا بشر مثلکم، بے شک ظاہری بشریت میں تم جیسا ہوں۔ اب آگے ہمیں دیکھنا ہے یہ کن کو میرے مصطفیٰ نے کن سے کہا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ دیکھیے میں بتا دوں گا، آسان کروں گا۔ آگے دو طبقے تھے، بے شک ایک مومن ایک کافر، بے شک سنیں گے یا نہیں؟ بے شک سنیں گے حضرت۔ آگے کتنے طبقے تھے؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کن سے کہا کہ میں تم جیسا ہوں۔ بے شک سنیے مومن سے کہا، کیا کہا؟ مومنین نے جب لگاتار روزے رکھے، سبحان اللہ، جب پہلے حضور نے کنٹینیو فاسٹنگ جن کو ہم بولتے ہیں، لگاتار روزے، یعنی نہ صبح کھانا نہ شام نہ سحری نہ افطار، کچھ نہیں لیا، کنٹینیو جب حضور نے یہ روزے رکھے تو صحابہ نے سمجھا کہ ہم بھی کیوں نہیں رکھیں، واہ 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 سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا، نہ سحری نہ افطار۔ 2 4 5 دن تو ہو گئے تو وہ کمزور ہونے لگے، بے شک کھایا نہیں، کمزوری کی صورت میں وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کے آنے لگے، کوئی دیوار کو پکڑ کے آ رہا ہے، کوئی کسی پر ہاتھ رکھ کے آ رہا ہے۔ آقا کریم دیکھ رہے، کیا ہوا تمہیں؟ کہا حضور ہم نے بھی وہی کیا تھا جو تم کر رہے تھے، بے شک ہم نے بھی اسی طرح روزے رکھنے چاہے جس طرح تم نے رکھے۔ تو سنو میرے آقا نے فرمایا، جملہ بڑا پیارا ہے، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایکم مثلی، بے شک سبحان اللہ، ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ہائے 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 سبحان ارے اللہ، لوگوں اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا ایکم مثلی، اے روزہ دارو، اے مومنو، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ، یعنی تم جو میرا کام کرنا چاہتے ہو تم میرے جیسے ہو کیا؟ ہائے ہائے آگے مومن ہے، آگے ابو بکر ہے، آگے 4 یاران باصفا ہیں، آگے متقی ہیں، آگے صالحین ہیں، آگے مصطفیٰ کے دیوانے، لیکن نبی فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ایوکم، کون ہے؟ کون ہے تم میں میری مثل؟ بے شک بے شک، کون ہے؟ انہیں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات کو؟ بے شک اب بتائیے جو اپنے تھے مومن تھے ان کو کیا کہا؟ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کوئی نہیں، تو اس کا مطلب میرے نبی نے کہا تم میری طرح نہیں ہو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اب نکل گیا یہ طبقہ باہر۔ اب جن کو کہا میں تم جیسا ہوں وہ بتا کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے، بے شک وہ ابو لہب ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن حیران ہو گیا ہمیں مصطفیٰ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرح نہیں، میں تمہیں تمہاری طرح نہیں، لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی سے فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح ہوں۔ بے شک بے شک یہ بات تم مانو گے؟ بے شک مانیں گے، ماننے کی بات ہے، عقل نہیں مانے گی۔ اگر مصطفیٰ ابو بکر سے کہتے کہ میں تمہاری طرح ہوں تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات تھی، بے شک ماننے کی بات تھی، لیکن ابو جہل کی پارٹی سے کہا جا رہا مصطفیٰ میں تم جیسا ہوں بشر، نہیں مانیں گے، مجھے لگ رہا بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک کیونکہ بہت اہم گفتگو ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اب سوال یہاں پہ پیدا ہوا، صحابہ سے کہا جا رہا ایکم مثلی، بے شک تم میں سے میری طرح کون ہے؟ لیکن دشمنوں سے نبی کہے میں تمہاری طرح ہوں۔ واہ، لیکن لوگوں اب یہاں بتاؤ، جب نبی کہتے ہیں میں تمہاری طرح ہوں، اب حضور کو وضاحت کرنی چاہے تمہاری بھی 2 آنکھیں میری بھی 2، تمہارے بھی ہاتھ میری بھی ہاتھ، تم بھی کھاتے پیتے میں بھی کھاتا پیتا، تمہاری بھی اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہو، تم بھی کام کاج کاروبار کرتے ہو میں بھی کام کاج کاروبار کرتا ہوں، تمہیں بھی بھولتا ہوں میں بھی بھولتا ہوں، تمہارا بھی جسمانی سسٹم ہے میرا بھی ہے، یہی تو کہنا چاہیے تھا۔ جب نبی کہتے میں تمہاری طرح نہیں ہے، نہیں بولا کیونکہ یہاں پر یہ بحث ہی نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ، یہاں پر یہ سوال ہی نہیں۔ آگے فرمایا میرے نبی نے یوحا الیہ، میری طرف وحی آ رہی ہے،
میں ظاہر میں تمہاری طرح ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اے نبی وحی کیا آتی ہے؟ وحی یہ نہیں آتی ہے کہ میں تمہاری طرح کھاتا پیتا چلتا اٹھتا بیٹھتا، یہ وحی نہیں آتی ہے۔ میں انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، میری بیویاں تمہاری بھی بیویاں ہیں، میرے بچے تمہارے بھی بچے ہیں، یہ وحی نہیں آتی ہے۔ نا ایسی تو بحث ہی نہیں ہے۔ اے نبی وحی کیا آ رہی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بہت خوب، سبحان اللہ، ہمارا معبود ایک۔ اب یہاں معبود سے کیا لینا؟ یہاں تو نبی کہہ رہے میں تمہاری طرح ہوں۔ سبحان اللہ، اب آگے آیت نے بتا دیا بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے ٹاپ، سب سے اعلیٰ جو تفسیر مانی جاتی ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ تفاسیر میں سب سے اعلیٰ تفسیر مانی جاتی ہے، تفسیر آیت کی تفسیر آیت سے۔ بے شک، سبحان اللہ، باقی تو احادیث سے بھی ہوتی ہے، اقوال سے بھی ہوتی ہے، باقی چیزوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے جو اعلیٰ تفسیر مانی جاتی ہے وہ جس کسی آیت کی تفسیر کسی آیت سے ہی کرنا، بے شک، سبحان اللہ، اور یہ انہی آیت میں سے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس آیت کی تفسیر اسی آیت سے ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اب سنیے کیسے ہوتی ہے۔ نبی کہتے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں، بے شک، میری طرف وہی آتی ہے۔ اب وہی کیا آنی چاہیے؟ وہی آنی چاہیے لوگو یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے، وہ ہے نہیں۔ یوحا الیہ، میں تمہاری طرح بشر ہوں کیونکہ میری طرف وہی آتی ہے۔ وہی کیا آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اب یہاں تو معبود کی نفی ہو رہی ہے، بے شک، معبود کی نفی ہو رہی ہے، بے شک، دوسرے معبود کی نفی ہو رہی ہے، دوسرے معبود کی نفی ہو رہی ہے۔ اب یہاں اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنو کیوں کہا گیا، اے میرے نبی سن کیوں تجھے کہنا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ ان لوگوں کی عادت ہے جن کو تم کہتے ہو کہ میں تمہاری طرح ہوں، جب یہ کسی بڑے پتھر کو دیکھتے تو اپنا معبود بناتے ہیں، جب کسی درخت کو دیکھتے اپنا معبود بناتے ہیں۔ انہوں نے سورج کو دیکھا تو اپنا معبود بنا دیا ہے، انہوں نے چاند کو دیکھا تو اپنا معبود بنا لیا ہے، انہوں نے آگ کو جلتے ہوئے دیکھا تو معبود بنا لیا، میرے محبوب تمہارا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ جن پتھروں کو انہوں نے معبود بنایا تھا وہ تو تم پر سلام پڑھنے لگے ہیں، جن درختوں کو انہوں نے معبود بنایا وہ تیرے اشاروں پہ چلنے لگے ہیں۔ اے میرے حبیب، جس چاند اور سورج کو انہوں نے اپنا معبود بنایا تھا وہ ڈوبتا سورج تیرے اشارے سے چلتا ہے، سبحان اللہ، واپس آ گیا ہے، اور جس چاند کو انہوں نے اپنا معبود بنایا تھا تم نے اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اے میرے حبیب، ان قریب یہ تم کو اپنا معبود مان لیں گے، اسی لیے کہنا یہ کمالات دیکھ کر کے میں معبود نہیں ہے، میرا تیرا معبود کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبد الرشید داؤدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے۔ کس کو موضوع بحث بنایا بشر کو؟ یہ تو اس سے لے لیں گے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، یہاں تو کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میں تم جیسا ہوں۔ کس بات میں تم جیسا ہوں؟ اس بات میں کہ نہ تم معبود ہو نہ میں معبود ہوں، بے شک بے شک بے شک، بس اس میں تم جیسا ہوں، بے شک، اس بات میں تم جیسا ہوں، بس باقی کسی بات میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اس بات میں تمہاری طرح ہوں کہ معبود ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تم جو میرے کمالات دیکھ رہے ہو یہ کمالات میرے معبود ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، رسول ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب، جس رب سے میں جوڑ رہا ہوں اس کو تم اپنا معبود مانو۔ اب جلدی سے ایک اشارہ سنا دوں گا محبتوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اب جب بشر کی بات آئی گی تو سن لو جلدی سے ایک اشارہ۔ اگر بشر 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 برابر ہے، بشر بشر برابر ہے تو مجھے بتا دو ہماری انگلیاں ہیں، ہماری انگلیاں ہیں، حالت یہ ہے
ہم اتنے بدکار ہیں حضور سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر کسی پانی میں ہاتھ ڈالو گے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ پانی خشک ہونے کا خطرہ ہے. مصطفیٰ تھوڑے سے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ سبحان اللہ. عالم فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. بولو دل سے سبحان اللہ کہہ دو. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے نبی نے صرف دریا انگلیوں سے نہیں پائے. اولاد یہ بھی فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم سبحان اللہ سبحان اب بھی نہ سرد ہوگا. اے میرے مولا کیا جہنم جو پتھروں کو بھی جلا دے گا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ خلوتوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں. سبحان خلوتوں میں امت کے لیے جلوتوں میں امت کے لیے جنگلوں میں امت کے لیے گفنگاروں میں امت کے لیے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ 3 دن تک مدینہ سے نکل گئے. سبحان اللہ نکل گئے روتے روتے. آیت نازل ہوئی میرے نبی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کے پل سے نہ گزرنا ہوگا. اللہ اکبر اللہ. میری امت کو بھی کہا تیری امت کو بھی گزرنا. تو حضور نے امت کے حال تو پتہ ہی تھے کیا تھی. گنہگار سب سے بڑی گنہگار ہے تو خیر امت نبی کی وجہ سے لیکن ہے سب سے گنہگار. میرے نبی کے سامنے امت کے سارے گناہ تھے. روتے روتے نکلے صحابہ کو چھوڑ کے نکل گئے کباڑ پر. 3 دن تک صحابہ ملے نہیں. ڈھونڈتے گئے تڑپتے گئے تڑپتے گئے. بے شک سبحان اللہ. جو صحابہ ہر دن نبی کو صبح دیکھ کے خوشیاں مناتے تھے 3 دن تک نبی نے چہرہ نہیں دکھایا.